السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسۃ الامتیاز یوٹیوب چینل کی جانب سے گزشتہ مرتبہ سیرت النبی کے ویڈیوز پیش کیے گئے تھے۔ اس مرتبہ خلافت راشدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کے حالات پر مولانا سے گفتگو اور سوالات جوابات ہے۔ جی، جیسے مولانا آپ نے بتایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ جو مسلمان منتشر تھے اسلام کے اوپر سب جم گئے۔ تو جیسے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ چلا، پھر بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے pردہ فرما گئے، تو ان کا 2.5 سال خلافت کا وقت تھا۔ تو اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلیفہ بنایا گیا، وہ کس بنیاد پر اور کس طرح سے جو ہے اس وقت حالات تھے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے آخری دنوں میں کچھ صحابہ کرام حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ اپنا کسی کو جانشین بنائیے تاکہ جو ہے امت بکھرے نہیں۔ تو صدیق اکبر بہت سوچتے رہے اور ایک جملہ آخر میں فرمایا، اللہ کے نبی نے جو نمونہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں اسی نمونے میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی جب اپنے حیات میں کسی کا انتخاب نہیں کرے تو ابوبکر کی کیا مجال کہ وہ کسی کو انتخاب کرے۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگوں کا نام لیا کہ یہ جو ہے مشورہ کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وصال ہو گیا۔ اس کے بعد احباب بیٹھے، صحابہ کرام تشریف لائے، آپس میں مشورہ ہوا۔ اس کا سیدنا حضرت عمر ابن خطاب کا انتخاب ہوا جو بحیثیت امیر المؤمنین خلفائے راشدین میں سے منتخب۔ کتاب میں پڑھا گیا اور علماء سے ہم نے سنا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام جو ہے مجتمع ہوا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام خوب پھیلا۔ تو اس تعلق سے آپ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتوحات ہوئے، خاص طور سے وہ مصر اور ایران وغیرہ اور یروشلم بیت المقدس کا فتح ہونا، اس سلسلے میں کچھ ضروری معلومات۔ ہاں، حضرت عمر کا جو زمانہ رہا فتوحات کا زمانہ رہا۔ حضرت صدیق اکبر کا زمانہ جو ہے کس پرسی کا زمانہ رہا تھا۔ ان کو جو ہے فتوحات کا موقع نہیں ملا، ان کو جو ہے امت کو جوڑنے میں اور اجتماعیت کا ان کا وقت لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو موقع دیا ہے، دور دراز علاقے جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اس میں جو ہے بڑے بڑے اس زمانے کے سپر پاور جو طاقتیں کہلاتی تھی، قیصر و کسریٰ اور ملک شام، ایسے بڑے بڑے جو ہے علاقے سب جو ہے اسلام کے نگوں ہو گئے۔ اور اس میں ایک اہم واقعہ بیت المقدس کا بھی ہے، جسے آج کل جو ہے یروشلم کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عمر کی بشارت اس پر ہوئی کہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت بنائی اور بھیجا وہاں، جس کے سپہ سالار تھے اور عمر بن سعد الاس اور عمر بن عاص تھے۔ جب وہاں پہنچے اور انہوں نے ان لوگوں سے وہاں بات کی، اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو لڑائی بڑائی ہم کرنا نہیں چاہتے، البتہ ہمارے پاس ایک خط ہے۔ وہ خط میں کیا لکھا ہے کہ جب مسلمانوں کا بادشاہ فلاں نام کا اگر ہے تو یہ ہم لڑنے سے بھی ہماری کامیابی نہیں ہے، ہم جو ہے اس کے بیت المقدس کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں گے۔ پھر پوچھا کہ کیا ہے وہ، تو بولے کہ 3 حرفی والا وہ بادشاہ ہے، مسلمانوں کا خلیفہ۔ چنانچہ جو ہے حضرت عمر کا نام عین میم را تھا، تو جب ان کو بتایا تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ کتاب میں ہماری لکھا ہوا ہے اور یہ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، وہ آ جائیں تو جو ہے اس کی چابی ان کے حوالے کر دیں۔ اس طرح جو ہے بیت المقدس فتح ہوا، اس لیے کہ بیت المقدس جو ہے ایک اسلامی شعار میں سے ہے، اور سب سے پہلے جو ہے بیت المقدس حضرت سیدنا حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بھانجے یا بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے، یہ دونوں ہجرت کر کے عراق سے ملک شام آئے تو وہاں آپ نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اس کے بعد سے وہ عبادت کا یہ مرکز بنا اور بہت سے نبی پیغمبر اس کے اطراف و اکناف بھی رہے ہیں. اور پھر اللہ نے اس کی تعریف بھی فرمائی، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے اطراف میں برکت کی جگہ بنائی ہے اور اس میں انبیاء علیہ السلام بہت سے نبیوں کی قبریں اس کے اطراف میں ہیں اور بہت سے پیغمبر وہاں آئے ہیں. اس لیے بیت المقدس بہت ہی مقدس جگہ. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف آدمی نیت کر کے سفر کر سکتا ہے. ایک ہے مسجد حرام، دوسرے فرمایا بیت المقدس، تیسرے فرمایا مسجد نبوی. ان 3 مقامات کے لیے سفر کر کے نیت کر کے جا سکتے ہیں کہ میں حرم میں جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، بیت المقدس جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور جو ہے مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے محض عبادت کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں، جیسے عام طور پر ہمارے پاس ہوتا ہے جمعۃ الوداع رمضان میں مکہ مسجد حیدرآباد کی جا کے پڑھتے نہیں ہے. جتنا ثواب آپ کو اپنے شہر کی اپنی مسجد میں جامع مسجد میں، اس سے زیادہ ثواب آپ کو وہاں نہیں ملے گا اور آپ کو سفر کی بھی اجازت نہیں. اللہ کے نبی نے صاحب بتایا 3 جگہوں کی نیت کر کے سفر کر سکتے ہیں وہاں عبادت کرنے کے لیے، اس کے علاوہ اجازت نہیں. تو بہرحال بیت المقدس بہت مقدس جگہ ہے. جب حضرت عمر کا زمانہ آیا، فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، صحابہ کی جماعتیں بنی اور یروشلم بھی پہنچی تھی. وہاں یہودیوں سے مقابلہ ہونے لگا تو وہ لوگ جو ہے ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، ہمارے پاس جو وثیقہ ہے اگر وہ وثیقے مطابق ہے تو ہم دے دیں گے. چنانچہ اس میں لکھا تھا کہ 3 حرفی جو خلیفہ ہے وہ مسلمانوں کا بادشاہ اور مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے ہم اس کے حوالے کریں گے. اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ بادشاہ جب فلسطین میں داخل ہوگا تو اس کا ایک پیچا اونچا ہوگا اور ایک طرف کا پیچا نیچے ہوگا، یہ بھی لکھا تھا. اور تیسری علامت یہ بھی تھی کہ جب وہ یروشلم میں فلسطین میں داخل ہوگا تو غلام سواری پر بیٹھا ہوا ہوگا اور ان کا آقا یعنی مسلمانوں کا بادشاہ خلیفۃ المسلمین وہ پیدل چل رہا ہوگا. یہ نشانی تھی لیکن انہوں نے ظاہر نہیں کیا، کہا کہ بولو تمہارے عمر کو. تو آئے حضرت عمر سواری پر سوار ہو گئے تو اونٹ ایک تھا، غلام ساتھ میں تھا. حضرت عمر تو بہت منصف عادل خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے. انہوں نے کہا سفر لمبا ہے، باری بنا لیں گے، تھوڑی دیر تم چلنا میں بیٹھوں گا، پھر میں چلوں گا تم بیٹھیں گے. سلسلہ غلام تو غلام ہوتا ہے لیکن مسلمانوں کے بادشاہ غلاموں کے ساتھ بھی یہ حسن سلوک کرتے ہیں. چنانچہ جب سفر کرتے کرتے فلسطین میں داخل ہو گئے تو راستے میں ایک نہر ملی جہاں آپ کو پیچے اونچے کرنا تھا. جب وہ پیچے اونچے کر کے پانی سے پار ہوئے تو آپ کے پیچے نیچے نہیں ہوئے، ایک سیدھا تھا اور ایک ٹیڑھا تھا. جب شہر میں داخل ہو گئے تو پورے اہل کتاب آپ کا استقبال کرنے، وہ نشانی دیکھنے، کتابیں لے کے ہاتھ میں تھے. پھر تیسری نشانی تھی کہ غلام سوار ہوگا اور بادشاہ جو ہے وہ سواری کی نوکیل پکڑ کے اندر داخل ہوگا شہر میں. جب شہر میں داخل ہونے لگے تو اہل کتاب رک گئے، ان کو روکا، پوچھا کہ نام کیا ہے بادشاہ کا مسلمانوں کے؟ بولے عمر. دیکھا کہ بالکل صحیح. پھر دیکھا دوسری نشانی کیا ہے، جب داخل ہوں گے تو ان کا ایک پیچا اونچا ہوگا اور ایک جو ہے نیچے ہوگا. دیکھا کہ دوسری نشانی ہو گئی. تیسری نشانی کہ غلام سوار ہوگا اور یہ جو ہے نکل پڑ کے داخل ہوں گے. دیکھا کہ حضرت عمر ویسے آئے ہیں
کہ غلام سواری پر سوار ہے، شہر میں داخل ہو رہے ہیں، غلام کہہ رہا ہے ارے آپ بادشاہ ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین، آپ سوار ہو جائیے، باری تو میری ہے لیکن میں اپنی باری چھوڑنے کو تیار ہوں۔ لیکن حضرت عمر بولے کہ نہیں، جو سلسلہ ہے وہی چلنا۔ جیسے شہر میں داخل ہوئے تو پوچھے کہ کیا ہے، بولے کہ یہ خادم غلام ہے اور میں جو ہے امیر المومنین عمر ہوں۔ بس یہ چند نشانیاں دیکھنے کے بعد وہ سارے کے سارے متفق ہو گئے اور بیت المقدس کی چابیاں لگی حضرت عمر کے حوالے کر دیے۔ یہ نمایاں ان کے جو ہے خلافت کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اللہ نے بیت المقدس کو ان کے ذریعے سے آزاد کروایا، چونکہ قبلہ اول بھی کہلاتا ہے وہ۔ اور پھر اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو 17 مہینے تک صحابہ اور حضور نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے تھے۔ پھر 17 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا۔ قبلہ اول اس واسطے اسے کہتے ہیں کہ شروع میں جو ہے 17 مہینے تک حضور اس کی طرف صحابہ نماز پڑھ رہے تھے مدینے میں، 17 مہینے کے بعد میں پھر قبلہ بدل گیا، اس واسطے اسے قبلہ اول سے یاد کیا جاتا۔ یہ ہے حضرت عمر کے خلافت کے زمانے کا اہم کارنامہ۔ وہیں سے معراج کا سفر اس طرح۔ ہاں جی، چونکہ وہ مسجد کی خصوصیات میں سے آپ نے سوال کیا، بہت سے جو خصوصیات ہیں اس میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسجد کے صحن میں اللہ کے نبی امامت کرے اور پورے نبی وہاں جمع ہو کر آپ کے اقتداء میں نماز ادا فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا 7 آسمانوں پر اپنے قریب، تو وہاں سے جو سفر کا آغاز اللہ کے نبی کا ہوا ہے وہ مسجد اقصی سے ہوا۔ آپ جو ہے مسجد حرام سے بیت المقدس تک گئے، سواری پر براق پر سوار ہو گئے، پھر وہاں آپ نے براق کو ایک کھوٹی سے باندھ دیا، اندر آئے، دیکھا کہ صفیں بندھی ہوئی ہیں، اذان ہوئی، پھر نماز کے انتظار میں کہ امامت کون کرے، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ نماز سے فارغ ہو گئے، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پیچھے کون نماز پڑھے؟ بولے مجھے نہیں معلوم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سب نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ معراج کا سفر ہوا، اور جو ہے سفر معراج کی تفصیلی باتیں موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کی دولت نصیب ہوئی ہے، اللہ نے جو کروایا وہ بیت المقدس سے کروایا۔ جیسے آپ نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سے جو ہے فتوحات ہوئے اور اسلام اطراف اور اکناف میں اور پورے عرب کے اندر پھیل گیا، جہاں تک روم کی حکومت تھی عرب کے اندر وہ بھی جو ہے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور پھر کس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، وہ حالات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو ہے فتوحات بہت زیادہ ہو گئے، اور جیسا کہ بعض اکابرین نے کہا کہ آدھی دنیا سے زیادہ جو ہے اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور اسلام پھیل چکا تھا، دور دراز تک جو ہے مسلمانوں کا ولولہ تھا اور دبدبہ تھا، اور جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ تو اسی زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، مسلمانوں کے خلیفہ، تو کچھ جو ہے منافقین تو ہمیشہ مسلمانوں کی مخالفت میں تھے، موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ نماز فجر کے لیے آپ نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک شخص نے حملہ کر دیا، نماز ادا فرمائی، اس کے بعد آپ کے بدن سے خون رسنے لگا، اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے، اور بہت دنوں تک آپ جو ہے بے ہوشی کے عالم میں رہتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زخمی ہوئے، اس کے بعد میں جو ہے کئی دن تک آپ بیمار تھے، غشی تاری تھی۔ اس زمانے میں مشورہ ہوا کہ حضرت عمر کی جگہ میں کسی کا انتخاب کرنا،
کس کا انتخاب کیا جائے، تو حضرت عمر کو بھی لوگوں نے رائے دی کہ امیر المومنین آپ جو ہے حضرت علی کا، حضرت عثمان کا یا طلحہ کا کسی کا آپ نامزد کر دیں۔ تو حضرت عمر نے وہی جواب دیا کہ مجھ سے پہلے ابو بکر نے کسی کا انتخاب نہیں کیا اور ان سے پہلے اللہ کے نبی نے کسی کا انتخاب نہیں کیا، تو میں بھی کسی کا انتخاب نہیں کرتا، امت جس کو مناسب ہو وہ انتخاب کر لے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی کی خلافت جو ہے مشورے سے طے ہوئی، لیکن حضرت عثمان کے خلافت کے بعد جو زمانہ گزرا وہ بہت انتشار کا، آپس میں اختلافات کا گزرا۔ حضرت عثمان غنی کو امت نے منتخب کیا، شورا نے، لیکن کچھ لوگ اس میں جو ہے منافقانہ انداز سے داخل ہو کر حضرت عثمان کی مخالفت میں باضابطہ ایک گروپ بنایا گیا اور وہ جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے اور اسلام کو نقصان پہنچائے۔ اس طرح حضرت عثمان کا انتخاب خلیفۃ المسلمین کے حضرت ہوا ہے۔